کہاں تک ہوا ہے جی سبق؟ جی سورۃ النصر ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. تمام ساتھی اسی طرح آن لائن حضرات و مستورات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں. سورۃ النصر تک ہمارا سبق ہوا ہے. آج انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھیں گے. سورۃ اللہب پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ اللہب ہے اور مکی سورت ہے. مکی سورت آپ سمجھتے ہیں نا، جو ہجرت سے پہلے اتری. اس سورت میں بھی انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کا موضوع اور اس کا خلاصہ. لیکن اس سے پہلے آپ حضرات اس سورت کا شان نزول سمجھ لیں تو انشاءاللہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. شان نزول کہ یہ سورت کب اتری، کس موقع پر اتری. شان نزول. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر اپنے خاندان یعنی قریش والوں کو جمع کیا. اپنے خاندان یعنی قریش والوں کو جمع کیا اور انہیں کلمے کی دعوت دی. انہیں کلمے کی دعوت دی. ابو لہب نے جب یہ سنا، ابو لہب نے جب سنا تو غصے میں آ گیا. تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا تھا؟ کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا تھا؟ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. نعوذ باللہ. اس نے کہا اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس توہین کے بعد اللہ پاک نے سورۃ اللہب اتاری.
اس توہین کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب اتاری، توہین کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب اتاری اور ابو لہب کو بھرپور جواب دیا، ابو لہب کو بھرپور جواب دیا۔ سمجھ گئے دوستو؟ اللہ تعالی غیور ذات ہے دوستو، وہ کبھی اپنے پیغمبر کی اور اپنے محبوب بندوں کی بے اکرامی اللہ برداشت نہیں فرماتے۔ ایسا ہوتا ہے اللہ پاک فوراً اس کا جواب دے دیتے، اس لیے سورۃ اللہب اتری، جواب دیا۔ اب لکھیں ترجمہ، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتبا، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ بریکٹ میں لکھ کے اعمال خبیثہ، اعمال خبیثہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب یہ داخل ہوگا، عین، عن قریب، عین نون قاف را یا با، عن قریب یہ داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھاتی تھی، جو لکڑیوں کا گٹھڑ، گٹھڑ جانتے ہیں نا، لکڑیاں باندھ کر جو سر پہ رکھ دیتے، گٹھڑ، گاف ٹا ہاڑا، جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھاتی تھی، بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی کے گلے میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی، اس کی بیوی کے گلے میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ بٹنا جانتے ہیں آپ نے، رسی کو دیکھا ہوگا ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو جو رسی جتنی مڑی ہوئی ہوتی ہے نا، جس میں بل زیادہ، وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس کے گلے میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی، بٹی ہوئی، جی ہاں، باٹا یا بٹی، بٹی ہوئی۔
تو اس کی بیوی جو تھی نا وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی، سر پہ رکھتی تھی، تو اس زمانے کے اعتبار سے اس کو رسی سے باندھ کے رسی کا باقی حصہ اپنے گلے میں ایسے لپیٹ لیتی تھی۔ تو کہتے ہیں ایک دن یہ آ رہی تھی تو اس کا پیر پھنس گیا تو گر گئی، جب گری تو وہ رسی جو ہے اس کے گلے میں اٹک گئی، تو اس نے اس کا سانس کھینچ لیا، گویا کہ وہی رسی اس کی پھانسی کا ذریعہ بن گئی۔ جی ہاں نا، یہ منصوبہ یہ بناتی تھی اور یہ بھی بہت ہی چغلخوریاں کرتی تھی، ادھر ادھر کی باتیں، اس لیے اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ چچا تھے، چچا تھے لیکن محروم۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا دوستو۔ اچھا، اب ایک بات یہ کہ یہ جو حمالۃ الحطب آیا نا، حمالۃ الحطب، اس کا لفظی ترجمہ تو آپ نے یہی لکھا کہ جو لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھاتی تھی۔ بعض حضرات نے اس کے 3 مطلب اور بھی لکھے حمالۃ الحطب، اس کے 3 مطلب اور بھی بیان کیے گئے۔ حمالۃ الحطب، جی یہ لکھے، نہیں ایسے ہی لکھ لیں تاکہ عنوان آپ کو پتا ہو کہ اس کی بات چل رہی ہے۔ حمالۃ الحطب، جی اس کے 3 مطلب اور بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تین مطلب اور بھی بیان کیے گئے۔ نمبر 1، کانٹے بچھاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی۔ نمبر 2، دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی، دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ نمبر 3، چغلخور تھی۔ سمجھ گئے؟ لکھ لیا؟ بات ختم۔ وجہ تسمیہ، اس سورت کا نام سورۃ اللہب کیوں ہے؟ لہب، کون بتا سکتا ہے؟ پہلی اور تیسری، پہلی اور تیسری آیت میں لفظ لہب آیا ہے، لکھیں وجہ تسمیہ۔ پہلی اور تیسری آیت میں، پہلی اور تیسری آیت میں لفظ لہب آیا ہے، لکھ لیا؟ سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت، موضوع لکھیں دشمنان دین کا انجام دنیاوی، دشمنان دین کا انجام دنیاوی۔ لکھ لیا؟ دنیاوی یعنی دنیا کا انجام۔ خلاصہ سورت، خلاصہ سورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، خلاصہ سورت، حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹ بنے گا، حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹ بنے گا وہ ابو لہب کی قسم میں داخل ہے۔ حق کی تبلیغ میں جو رکاوٹ بنے گا وہ ابو لہب کی قسم میں داخل ہے۔
سمجھ گیا؟ یہ بات ختم ہو گئی. نیچے 2 فائدے لکھنے ہیں آپ لوگوں کو. فائدہ نمبر 1 لکھیں. فائدہ نمبر 1 کیا ہے؟ ابو لہب کا اصل نام کسی کو پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ابو لہب کا اصل نام عبد العزا تھا. عبد العزا، عین زا یا، اور یا پہ کھڑا زبر لگائیں. عبد العزا. جی جی، لات اور عزا جس کو کہتے تھے نا، تو یہ اسی وجہ سے اپنے نام رکھتے تھے نا، عبد العزا. اس بت عبد کے معنی ہاں بندے کے ہیں، تو یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ لگ سکتا ہے. عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد ہے، عبد الہادی ہے. اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا. ام جمیل. لکھ لیا؟ فائدہ نمبر 2، واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد، واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد ابو لہب کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی. گلٹی جانتے ہیں نا، یعنی دانہ سا جو ہو جاتا ہے. طاعون، طاء الف، طاء الف، جی ہاں، جو بیماری ہے نا طاعون کی وبا ہوتی ہے ایک، اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی جسے عدسہ کہتے ہیں. عدسہ، جسے عدسہ کہتے ہیں، جسے عدسہ کہتے ہیں. عین دال سین اور گول ہا، عدسہ. عدسہ لکھ دیا. اور اسی تکلیف میں یہ مر گیا. اسی تکلیف میں پھر یہ مر گیا. کہتے ہیں جب یہ مرا تو اس کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ پھر کوئی قریب نہیں جا رہا تھا. حالانکہ اس کے 12 بیٹے تھے نا، کوئی بھی اٹھانے کے لیے قریب نہیں جا سکتا تھا، سب دور ہو گئے. کئی دنوں تک اس کی میت تھی وہ گھر میں پڑی رہی، بدبو پھیل گئی. پھر کچھ حبشی غلاموں کو اجرت پہ بلایا گیا. حبشی غلام ہوتے ہیں نا، ان سے کہا گیا. وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بدبو ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے. پھر انہوں نے لمبے لمبے بانس لیے، بانس جو لکڑی ہوتی ہے نا، اور دور سے اس بانسوں سے اس کا جسم اٹھایا اور پھر لے جا کے ایک گہرے کھڈے میں اس کو ڈال دیا، پھینک دیا. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی توہین کرنے والے کا دنیا میں بدترین انجام. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.